لاہور پنجاب یونیورسٹی سے کہتی ہیں علم غیب تھا تو حضرت عائشہ کو ہار گم ہوا، رسول اللہ نے کیوں نہ کہا کہ ہار وہاں پڑا ہے اٹھا لو؟ یہ بات کرنا اصل میں ہمارے عقیدہ سے لا علمی کی دلیل ہے۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا۔ بہت اچھی بات لکھی ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن کے اندر۔ یہ دیوبند کے اندر یہ مفتی بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کہنے سے تو نبوت کی نفی ہو جاتی ہے۔ کس طرح میں بات کو ذرا واضح کرتا ہوں، وہی غیب ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، وہی یقیناً غیب ہے۔ جبریل غیب ہیں کہ نہیں؟ بے شک ہے۔ یقیناً غیب ہیں۔ تو اگر کہا جائے نبی کریم علیہ السلام بالکل ہی غیب نہیں جانتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ جبریل کو جانتے تھے نہ وہ وحی کو جانتے تھے۔ تو جو جبریل کو نہیں جانتا، وحی کو نہیں جانتا، وہ نبی کیسے ہوگا؟ تو نبوت کی نفی ہوتی ہے نا۔ تو بیٹے یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب نہیں، بس اتنا مانو کہ علم غیب تھا۔ لفظ علم نہیں بولنا، تمہاری مرضی، اور لفظ بول لو، کوئی خبر غیب کہہ لو، اطلاع علی الغیب کہہ لو، انباء الغیب کہہ لو، اظہار علی الغیب کہہ لو، جو دل چاہتا ہے کہہ لو، لیکن یہ مانو کہ سرکار پوشیدہ چیزوں کو جانتے تھے۔ اب دوسرا مطلب یہ ہے کہ کیا ہر غیب کی چیز کو جانتے تھے؟ اس میں علماء اہل سنت کا اپنا اختلاف ہے۔ اتنا تو یقینی ہے، جو بندہ یہی نہیں مانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بالکل نہیں تھا، جو یہ کہتا ہے تو بالکل بے ایمان ہو گیا نا۔ لیکن جو کہے کہ ہاں نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم تو تھا لیکن سارا نہیں تھا، بس اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے بتا دیا، تو اس نے حق کہا ہے، اتنا ہی ہے جتنا بتا دیا، اس سے زیادہ کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ لیکن اب آگے اختلاف ہے کہ کیا خمس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو دیا تھا کہ نہیں؟ قیامت کا علم بھی نبی کریم علیہ السلام کو دیا تھا کہ نہیں؟ اس میں علماء اہل سنت کا اپنا اختلاف ہے۔ کئی علماء اس طرف گئے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم بھی سرکار کو نہیں دیا گیا تھا۔ اکثر علماء یہ کہتے ہیں قیامت کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ ہم ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرتے، بھائی ٹھیک ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ ہمارا تو اپنا ایک مزاج ہے کہ کسی چیز کے 2 پہلو، اور ایک پہلو ہو شان والا اور دوسرا پہلو وہ ہو جس میں اتنی شان نہ ہو۔ ہم دلائل خواہ کمزور ہی کیوں نہ ہوں، شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں، تو ہم شان والا پہلو مراد لیتے ہیں۔ چونکہ کسی چیز کا علم ہونا شان ہے، ہم وہ شان والا پہلو مراد لیتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ ہمارے پاس دلائل کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس دلائل بڑے ہیں، لیکن یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ رہا یہ کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تھا، تو یہ ہار جب گم ہوا تھا تو کیا اس وقت قرآن پورا نازل ہو چکا تھا؟ نہیں، یہ تو 6 ہجری کی بات ہے، اور قرآن تو مکمل ہوتا ہے سن 11 ہجری میں۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم دیا تھا، تو نزول قرآن کی تکمیل کے بعد کا دعویٰ کرتے ہیں، پہلے نہیں۔ تو یہ ہار پہلے گم ہوا تھا، اس لیے ہم پر اعتراض بھی کوئی نہیں بنتا۔ اب دوسری بات آئیے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز کہاں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو تلاش کرواتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مقصود ہوتا ہے وہ اس تلاشی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، 13واں پارہ ہے۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس 11 بھائی پہنچ گئے، تو ایک بھائی بنیامین الگ سے ملے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں ہی تیرا بھائی ہوں، یوسف میرا ہی نام ہے۔ اس نے کہا، بنیامین نے کہا، بھائی جان میں نے اب یہاں سے واپس نہیں جانا،
فرمایا میں تجھے کیسے رکھوں، کیسے رکھوں؟ اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے خود یوسف کو ترکیب بتائی تھی۔ وہ کیا اللہ نے ترکیب بتائی تھی؟ اب اعتراض کرنا ہے تو اللہ پر کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے وہ شاہی پیالہ جس سے غلہ بھی ناپتے تھے اور پانی وانی بھی پیتے تھے، وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کے بورے کے اندر رکھ دیے۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، فرمایا اب تم جاؤ۔ قافلہ وہاں سے نکلا تو آپ نے فرمایا میرا پیالہ بھائی، پیالہ۔ تو جو چیف سلیو تھا وہ کہنا وہ بیڑا غرق، یہ جو قافلہ آیا نا کنعان سے یہی اٹھا کر لے گیا، قیمتی پیالہ تھا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، تو پھر ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو بے شک تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، بولے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے تو تمہاری کون سی چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، وہ بولے بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو اسے لے آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ اور ہے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضمانتی ہوں۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، وہ بولے اللہ کی قسم ہے تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ، تو بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو، کیا سزا ہے بولو۔ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین، وہ کہیں گے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں سے ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے گا، ہمارے ہاں تو یہی ظالموں کی سزا ہے۔ فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء اخیہ، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی لی۔ شکر ہے یہ سوال کرنے والے اس وقت وہاں نہیں تھے، مگر نہ یہ کہہ دیتے ہوں یوسف تلاشی لے رہے ہیں نا تو ان کو نہیں پتا میرا پیالہ کدھر ہے، نکال کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ پتہ چلا یوسف کو پتہ نہیں، شکر ہے یہ ٹولہ اس وقت نہیں تھا۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں سے اس کو نکال لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر سکھائی تھی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، تو قرآن پاک یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بعض اوقات بندے کو علم ہوتا ہے لیکن کسی مصلحت کے تحت وہ تلاشی کرواتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے غزوہ بنی مصطلق، اس کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کا معمول یہ تھا کہ کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو نبی کریم علیہ السلام سفر میں ساتھ لے گئے۔ اب وہاں ڈیرا لگایا جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب وہاں سے چلنے کا ارادہ ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا آقا میرا تو ہار گم ہو گیا، ہار نہیں مل رہا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا صحابہ چلو تلاش کرو۔ اب صحابہ تلاش کرنے لگ گئے ہار، تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پانی نہیں تھا۔ اب بعض صحابہ کو یہ فکر ہوئی کہ یہاں تو پانی نہیں ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، اگر یہیں رہے نماز کا وقت آ گیا تو وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو بعض صحابہ بڑے لال پیلے ہوئے۔ کچھ نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا ابو بکر ذرا بیٹی کو سمجھاؤ نا، چیزیں سنبھال کے رکھتی نہیں اور مصیبت ہمیں پڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کا سر انور گود میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔
सराहना बनाया हुआ था अपनी गोद को। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत आयशा सिद्दीका को गोभी मारी। हजरत आयशा फरमाती है मुझे दर्द तो हुआ लेकिन मैं इसलिए हिली नहीं कहीं मेरे आका की नींद में फ़र्क ना आ जाए। थोड़ी देर बाद सरकार मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और साहबा से जाके कहा, साहबा अभी अभी जिब्रील आया था और ये आयत लेके आ गया, फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, अगर तुम्हें पानी ना मिले तो तुम पाक मट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। हजरत उसैद बिन हुदैर रदी अल्लाह अन्हु उछले और कहने लगे, अबू बकर ये तेरे खानदान की बरकत नहीं है, आज ना आयशा सिद्दीका का हार गुम होता और ना पूरी उम्मत को क़यामत तक के लिए तयम्मुम वाली नेमत मिलती। मेरे बेटे शान वाला पहलू भी मुराद ले लिया करो। ये ना हो कि आपके ज़हन में ये हो, एक मुनाजरा था किसी का किसी के साथ इल्म गैब पर ही, तो सुन्नी मौलवी साहब कहने लगे, यार इतनी रातें हो गई हैं, सोया मैं भी नहीं और सोया ये भी नहीं, मैं बस कुरान देखता रहा, हदीस देखता रहा, कहीं मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम के इल्म मुबारक की कोई नई शान मिल जाए, और सोया ये भी नहीं। यह इसलिए नहीं सोया कि कहीं से मुझे ऐसी चीज़ मिल जाए जहाँ से नबी करीम अलैहिस्सलाम की ला इल्मी ज़ाहिर होती हो। अब पूछ लो इससे, रातें मेरी अच्छी गुजर रही हैं या रातें इसकी अच्छी गुजर रही हैं? मैं सरकार की शानें ढूंढ रहा हूँ। मेरे बेटे आप खुद सोच लो, हमारा काम क्या है? हम सरकार की अजमतें ढूंढ ढूंढ कर बयान करते हैं, क्योंकि कुरान तो एक वसी समुंदर है ना, जिसका हमारे सामने तो किनारा कोई नहीं, हमें तो ढूंढना पड़ता है ना। तो ढूंढते रहते हैं। नीयत ये होती है हमारे आका की कोई और शान मिल जाए, साहबा की कोई और शान मिल जाए, अहले बैत अताहर की कोई और शान मिल जाए। और जो मुखालिफिन है वो भी ज़रा सोचें, वो क्या तलाश करते रहते हैं, वो क्या ढूंढते रहते हैं। अब सोच लीजिए, हमारी उम्र अच्छी गुजर रही है या उनकी उम्र अच्छी गुजर रही है। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।